محکمہ خزانہ نے شاہدرہ موڑ ملٹی لیول پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ نیازی انٹرچینج بابو سابو کوریڈور کے لیے 2 ارب جاری کیے گئے ہیں۔ مین بولے وارڈ گلبرگ فی سگنل کوریڈور کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکر ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ جی کیسے کھوکر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ خزانہ نے شاہدرہ موڑ ملٹی لیول جو پروجیکٹ ہے جو اس کے لیے 2 ارب روپے آج آن لائن کیے ہیں۔ یہ آج آن لائن کیے گئے ہیں۔ نیازی انٹرچینج پر جو بابو سابو کوریڈور بنایا جا رہا ہے اس کے لیے 2 ارب روپے آن لائن آج کیے گئے ہیں، اور مین بولیوارڈ گلبرگ جو ہے فری سگنل کوریڈور بن رہا ہے اس کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے آن لائن کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے، اور وہ متعلقہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس کو ہدایت کیا ہے کہ وہ بجٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اور تاکہ جو عوام پروجیکٹ وقت پر مکمل ہو سکے اور ان کے ثمرات جو ہے پروجیکٹ کے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسے کھوکر۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کی فرنیچر کی کمی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ وزیر تعلیم اور سیکرٹری ایجوکیشن کے اسکول کے دورے بھی کام نہیں آ سکے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسکول گرین ٹاؤن میں طلباء قالین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی جنید۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے دعوے دھرے رہ گئے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھنے پر مجبور ہیں، اور زیادہ تر کلاسز جو ہیں وہ کارپٹ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے طلبہ نے بھی مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کو فرنیچر فراہم کیا جائے، کیونکہ تمام کلاسز کے جو 2 پیریڈ ہیں وہ مسجد میں کروائے جاتے ہیں، اور طلبہ نے مطالبہ کیا کہ اگر فرنیچر فراہم نہ کیا گیا تو ان کے جو رزلٹس ہیں اس کے اوپر اثرات منفی مرتب ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسکول میں تقریباً 900 بچے زیر تعلیم ہیں، اور صرف 600 بچوں کے لیے بینچز موجود ہیں، اور جو 200 سے 300 بچے ہیں ان کے لیے فرنیچر دستیاب نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو اسکول انچارج ہیں شفیق ناگی، ان کا کہنا ہے کہ وہ متعدد بار اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھ چکے ہیں کہ ان کو فرنیچر فراہم کیا جائے، لیکن ان کی داد رسی نہیں ہو سکی، اور یہاں پر نہ صرف فرنیچر کی کمی ہے بلکہ نائب قاصد اور مالی کی بھی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے آپ اسکول کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فنڈز کی کمی کی وجہ سے جو کھڑکیاں ہیں ان کی جالیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو اسکول انتظامیہ ہے وہ وزٹ کرنے کے باوجود ان کو پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید ریاض تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بات شہر کے موسم کی کریں تو شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر میں آلودگی کی مجموعی شرح 420 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اب دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو شرح 420 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، سردی میں اضافے سے دیسی اور فارمی انڈوں کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دیسی انڈوں کی مانگ بڑھتے ہی قیمت میں 50 روپے فی درجن تک کا اضافہ ہو گیا۔ دیسی انڈے 650 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 330 روپے ہو گئی۔ سردیوں کی سوغات سنگاڑے بھی 20 روپے فی کلو مہنگے ہو چکے ہیں۔ سنگاڑے 130 سے 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ تو سردی میں اضافے سے دیسی اور فارمی انڈوں کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محسن سپیڈ دن رات دوروں ذاتی مانیٹرنگ سے 2 اور منصوبے مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا الر صبح کیولری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبوں کا دورہ۔ کیولری گراؤنڈ انڈر پاس 25 نومبر اور گھوڑا چوک فلائی اوور 7 دسمبر کو مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گھوڑا چوک سے کیولری گراؤنڈ تک 1.25 کلومیٹر پیدل چل کر دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ گھوڑا چوک فلائی اوور کی شٹرنگ، سٹیل فکسنگ کے ساتھ 75% کام مکمل ہو چکا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کیولری انڈر پاس میں اس فوج کا کام بھی شروع ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھاری گارڈر انڈر پاس کی چھت پر رکھنے کے عمل کا مشاہدہ کیا، دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سائٹس پر باقاعدگی سے پانی کا چھڑکاؤ جاری رکھنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل سے سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ تک سگنل فری کوریڈور مکمل ہو جائے گا۔ گلبرگ، کلمہ چوک، سی بی ڈی، کینٹ کیولری گراؤنڈ، ڈی ایچ اے اور والٹن میں رہنے والے شہری مستفید ہوں گے۔ کمشنر لاہور، چیف انجینئر ایل ڈی اے اور کانٹریکٹر نے کیولری انڈر پاس پروجیکٹ کے بارے بریفنگ دی۔ صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل، ابراہیم حسن مراد اور آئی جی ڈاکٹر عثمان انور سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔
सोई नदरन गैस कंपनी को गैस चोरी की मद में अरबों का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। अफसरान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से कंपनी को 8 अरब 24 करोड़ का नुकसान पहुंचा। कंपनी के सेल्स मीटर स्टेशन से यूएफजी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा भी सामने आया है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी को गैस चोरी की मद में अरबों रुपए का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि कंपनी के 38 सेल्स मीटर स्टेशंस की निशानदही की गई है, जहां पर गैस चोरी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है और उसकी बुनियाद पर कंपनी को एक साल के दौरान 8 अरब 34 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि ये जो सेल्स मीटर स्टेशन हैं, इस पर SNGPL की जानिब से कहा गया है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस तरह है कि उसको महफूज नहीं बनाया जा सकता और गैस चोरी की शरह इसलिए वहाँ पर ज़्यादा आई है। ताहम कंपनी की जानिब से जितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं वो सिर्फ घरेलू और छोटे कमर्शियल सार्फिन तक महदूद हैं। वो सार्फिन जो कि अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं किया गया, ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है और उसका बराह रास्त ये हुआ है कि कंपनी को एक साल के दौरान 8 अरब से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस पर SNGPL की अगर बात की जाए तो ओकरा की जानिब से जो अहदाफ दिए गए उसके हसूल में नाकामी हुई। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट में कमी हुई है। 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा बच्चे रहीम यार खान से स्कूल छोड़ गए, जबकि आपको बताएं 27,000 रहीम यार खान, 9,000 DG खान और 4,000 लोधरा से छोड़ गए। जुनेद रियाज से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद। जी, अगर बात की जाए तो पंजाब भर की, तो पंजाब भर में 1,40,000 बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ गए। अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में भी तकरीबन 20,000 स्कूल छोड़ गए और इसके हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हदायत किया कि फौरी तौर पर जो है एनरोलमेंट जो कि इसमें कमी हुई है उसे फौरी तौर पर पूरा किया जाए। इसी वजह से अगर बात की जाए तो रहीम यार खान से 27,000, DG खान से 9,000 और लोधरा से भी 4,000 बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ गए हैं और इस हवाले से अहकाम जारी की गई है। जो हदफ दिया गया था रवां साल 5,35,000 बच्चों का नए दाखिल करने का, वो फौरी तौर पर कंप्लीट किया जाए। बस उधर दीगर मुतल्लिका अथॉरिटीज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। LDA सिटी मंसूबे के हवाले से चीफ सेक्रेटरी के रडार पर यह मंसूबा आ चुका है और नाकिस कारकर्दगी मंसूबे को खुद डेडलाइन लगाने पर चीफ सेक्रेटरी ने सख्त नोटिस लिया है। चीफ सेक्रेटरी का अवामी फलाही मंसूबे LDA सिटी पर अमली काम करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी ने LDA प्री अथॉरिटी मीटिंग में हुकाम से ब्रीफिंग ली। मंसूबे पर 2 अरब 79 करोड़ से जायद सोलर लाइट्स लगाने पर मामला भी जेर बहस आया। सोलर लाइट्स की मुरम्मत और देर पा होने पर चीफ सेक्रेटरी ने सवाल भी उठाए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। चीफ सेक्रेटरी बार बार LDA सिटी को मुकम्मल करने पर जोर देते रहे। चीफ सेक्रेटरी ने गुलबर्ग, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तामीरात का भी नोटिस लिया। LDA सिटी मंसूबा सितंबर 2013 में शुरू हुआ, जो आज तक नामुकम्मल है। डेंगू की तबाहकारियों में इजाफा हो चुका है। डेंगू ने अब नौजवानों को भी अपने निशाने पर रख लिया है। 18 साल लड़की डेंगू की शिद्दत के बायस न्यू अस्पताल में जान की बाजी हार गई, जबकि तिबी माहिरीन ने शदीद सर्दियां आने तक शहरियों को सख्त एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी हैं। तो आपको बताएं कि डेंगू की तबाहकारियों में मजीद इजाफा हो चुका है और अब नौजवान भी डेंगू के निशाने पर आने लगे हैं। 18 साल लड़की डेंगू की शिद्दत के बायस न्यू अस्पताल में जान की बाजी हार गई, जबकि तिबी माहिरीन ने शदीद सर्दियां आने तक शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की हैं। और मौसम में तब्दीली के बावजूद अभी तक डेंगू की अफजाइश में इजाफा जारी है। और आपको बताएं कि मज़ीद मुकामात से शहर भर में लार्वा जो है वो मिला है और उसे तल्फ भी किया गया है और सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ चुकी है। डेंगू अब नौजवानों को भी अपने निशाने पर ले रहा है और 18 साल लड़की डेंगू की शिद्दत के बायस न्यू अस्पताल में जान की बाजी हार गई। ओवरऑल शहर में डेंगू की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अजमत आवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अजमत। बिल्कुल, मौसम तब्दीली के बावजूद जो है कि जो शिद्दत है इसमें इजाफा देखने में आया और खतरनाक बात ये है कि इस वक्त डेंगू जो है उन्होंने नौजवानों से निशाने पर रख दिया और 18 साल जो ईशा नामी लड़की थी वो म्यू अस्पताल में डेंगू बुखार की शिद्दत के बायस
جام اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ موسم تبدیل ہو چکا ہے، اس باوجود اس میں آ رہا ہے، جبکہ ذرائع نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پنجاب بھر کے اندر ڈینگی کے جو 4 وائرسز ہیں وہ موجود ہیں، ڈینگی 1، ڈینگی 2، ڈینگی 3 یا ڈینگی 4، جس کا خطرہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی شہری کو ڈینگی ہوا ہے تو اس کو کی بعد اگر ڈینگی 2 کرے گا تو شدت میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس لیے طبی ماہرین نے پوری طور پر احتیاط شروع کر دیں، کیونکہ جو ڈینگی ہے وہ بہت خطرناک حد تک پھیل رہا ہے اور یہ اگلے 2 ہفتے انتہائی اہم ہے۔ جب تک شدید سردیاں نہیں آتی تب تک شہریوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اگر شہریوں نے خیال نہ رکھا، نہ صرف ڈینگی سے ان کو بخار ہوگا، جو ڈینگی مچھر ہے، قیمتی جو زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، عصمت اوان ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں، ڈیفنس کار حادثے کے حوالے سے 6 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ، مدعی کے بیان کے بعد حادثے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ پولیس نے مدعی کے بیان کے بعد قتل کی دفعات مقدمے میں شامل کر دی ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، ڈی آئی جی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، جبکہ مدعی کے بیان کے بعد یہ دفعات کو شامل کیا گیا۔ گاڑی کا ڈرائیور افنان شفقت متاثرہ گاڑی میں خواتین کا پیچھا کر رہا تھا، مدعی نے یہ بیان دیا ہے۔ افنان شفقت کو متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے روک کر ڈانٹا بھی تھا۔ افغان نے ڈرائیور حسنین کے روکنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں، یہ بیان بھی دیا گیا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، افسوسناک واقعہ پیش آیا، ڈیفنس کار حادثہ، 6 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ مدعی کے بیان کے بعد حادثے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے اور پولیس نے مدعی کے بیان کے بعد قتل کی دفعات بھی مقدمے میں اب شامل کر لی ہیں۔ ڈی آئی جی کی جانب سے بتایا گیا ہے مقدمے میں قتل، دہشت گردی کی دفعات مدعی کے بیان کے بعد شامل کی گئی ہیں اور گاڑی کا ڈرائیور افنان شفقت متاثرہ گاڑی میں خواتین کا پیچھا کر رہا تھا، یہ مدعی نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ افنان شفقت کو متاثرہ لڑکی کے ڈرائیور حسنین نے روک کر ڈانٹا بھی تھا، جبکہ افنان نے ڈرائیور حسنین کے روکنے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔